أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من والاه أما بعد. پیچھے چند آیات میں منافقین کی صفات بیان کی گئی تھی. اب خلاصے کے طور پر اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ اولئک الذین اشتروا الضلالة بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا. فما ربحت تجارتهم، ان کی تجارت سودمند نہیں ہوئی. وما كانوا مہتدین، اور وہ صحیح راہ کو حاصل کرنے والے نہیں تھے. تو منافق چونکہ ایمان کے قبول کرنے کا ان کو موقع تھا، ان کے سامنے ایمان کی پوری وضاحت کی گئی تھی، دین کے پیغام کو کھول کھول کر بیان کیا بھی گیا تھا، اور بظاہر ایمان کے قبول کرنے کا انہوں نے اعلان بھی کیا تھا. لیکن چونکہ دین میں ان کی اپنی مرضی کے مطابق چلنے کا ان کو موقع نہیں تھا، ان کی خواہشات کے ہر اعتبار سے پورا کرنے کی اجازت نہیں تھی، اور ان کے بہت سے وہ مفادات تھے جو دین میں رہتے ہوئے وہ پورا نہیں کر سکتے تھے. اس لیے دل سے وہ ایمان کے قبول کرنے پر تیار نہیں ہوئے، اور دین کی باتیں واضح ہونے کے باوجود، سب کچھ سمجھ میں آنے کے باوجود غلط راہ کو انہوں نے دین کے مقابلے میں ترجیح دیا. تو اس کو قرآن نے ایسے سمجھایا جیسے کوئی خرید و فروخت کرتا ہے. خرید و فروخت کرنے والا اپنی من پسند چیز کو خریدنے کے لیے کوئی اپنی چیز اس کے بدلے میں دیتا ہے. مثلا کسی کو سونا خریدنا ہے، اب سونا خریدنے کے لیے وہ پیسہ دیتا ہے، یا کوئی دوسری چیز دے کر سونے کو خریدتا ہے، یا اپنی من پسند چیز کو خریدتا ہے. اسی طرح سے ان لوگوں نے بھی اپنی من پسند چیز یعنی گمراہی کو، غلط راستے کو ترجیح دی دین کے مقابلے میں. غلط راستے کے لیے انہوں نے دین کو قربان کیا، شریعت کو قربان کیا، اللہ کی ہدایت کو قربان کیا. اس کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے سمجھایا کہ اولئک کا معنی وہ سب، الذین جو لوگ، اولئک الذین مطلب یہی وہ لوگ، اشتروا خریدا، الضلالہ گمراہی، بھی بدلے میں، الہدی ہدایت. یعنی اشتروا الضلالۃ بالہدی کا مطلب ہدایت کے بدلے میں انہوں نے گمراہی کو خرید لیا. گویا کہ گمراہی ان کو خریدنی تھی، اس کے لیے قیمت کے طور پر انہوں نے ہدایت کو دے دیا. گمراہی کو ہدایت پر انہوں نے ترجیح دیا، گمراہی کو ہدایت کے مقابلے میں انہوں نے پسند کیا. تو ہدایت قیمت میں دے دی اور گمراہی انہوں نے خرید لیا. تو ضلالت کا مطلب گمراہی. گمراہی کا مطلب کیا ہے؟
صحیح راستہ جہاں پر معلوم نہ ہو سکے۔ ہدایت کا مطلب صحیح راہ، اللہ کی طرف سے جو واضح راستہ دکھایا گیا تھا وہ ہدایت ہے۔ جیسے آپ راہ پر چلتے ہیں تو اس میں ڈائریکشن ہوتے ہیں، کبھی اس طرف جانے کے لیے، کبھی اس طرف جانے کے لیے۔ آپ کو مان لیجیے یہاں سے بنگلور جانا ہے، تو بنگلور جانے کے لیے آپ کو راستہ معلوم بھی نہ ہو تو ڈائریکشن اس طرح سے دیا جاتا ہے کہ اس کی روشنی میں آپ سیدھے راستے سے بنگلور پہنچ سکتے ہیں۔ تو اسی کو ہدایت کہہ سکتے ہیں، جس کے ذریعے سے آپ کو رہبری کی جاتی، آپ کی رہبری کی جاتی ہے، آپ کو ڈائریکشن دیا جاتا ہے، آپ کو راہ بتلایا جاتا ہے، تو وہ گویا کہ ہدایت ہے۔ اور دلالت کا مطلب آپ جا رہے ہیں، کون سا راستہ آپ کو معلوم نہیں ہے، کبھی اس طرف مڑ رہے ہیں، کبھی اس طرف مڑ رہے ہیں، کبھی سامنے جا رہے ہیں، کبھی پیچھے جا رہے ہیں، آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خرید لیا، یعنی اپنے اختیار سے کیا ہے۔ فَاسْتَحَبُّ الْعَمَى عَلَى الْهُدَى، جسے دوسری قوم کے بارے میں کہا کہ انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں اندھے پن کو ترجیح دیا، پسند کیا، تو اس لیے اشترا کا لفظ استعمال کیا جس کے اندر اختیار بھی داخل ہے، کہ انہوں نے جو گمراہی کو اپنی مرضی سے، اپنے اختیار سے خریدا، اس لیے گناہ ان پر ہے۔ پھر اللہ نے کہا فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ، ان کی تجارت سود مند نہیں ہوئی۔ ربح کے معنی ربحت، فما کے معنی نہیں، ربحت کے معنی فائدہ ہونا، تجارتہم کے معنی ان کی تجارت، فما ربحت تجارتہم، تو ان کی تجارت سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ انہوں نے ہدایت کے بدلے میں جو گمراہی خرید لیا، اس سے ان کو نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہوا، نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہونے والا ہے۔ اس لیے کہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی کمزوریوں کو قرآن کے ذریعے سے بیان کیا، اس طرح سے کھول کھول کر منافقوں کی صفات اللہ نے بیان کر دی کہ لوگ ان کو پہچاننے لگے، ان کی کمزوریوں کی وجہ سے، ان کے غلط کرتوتوں کی وجہ سے، ان کی بری صفات کی وجہ سے، گندے اخلاق کی وجہ سے، ان کی پست ذہنیت کی وجہ سے، ان ساری چیزوں کی وجہ سے وہ ان کو اس طرح سے پہچاننے لگے جیسے کوئی آدمی کسی کی صفات اس کو بتائی جائے، اس صفات کا شخص اس کے سامنے آئے تو اس کو پہچان سکتا ہے۔ تو قرآن نے اس طرح سے منافقوں کی نشانیاں کھول کھول کر بیان کی۔ پھر مزید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مجلسوں میں ان کی صفات کو اس طرح سے واضح کر دیا کہ لوگ ان کو پہچاننے لگے۔ تو دنیا میں بھی وہ ذلیل ہو گئے، ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، اپنے مفاد کے لیے، اپنے ذاتی مقصد کے لیے انہوں نے گمراہی کو، غلط راستے کو اختیار کیا تھا، لیکن اس سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، اندر اندر وہ کڑتے رہے۔ اس لیے کہ ہدایت کا مطلب ڈائریکشن، ایک راستہ معلوم ہو جائے تو آپ کو جانا آسان ہے۔ آپ کو معلوم ہو جائے کہ بنگلور کا راستہ ہے تو آپ سیدھے جائیں گے، ادھر ادھر مڑیں گے نہیں، لیکن راستہ معلوم نہیں ہوگا، کہاں جانا ہے آپ کو خود پتہ نہیں ہے۔ تو اس لیے منافق بھی، ان کی کوئی اپنی شناخت نہیں تھی، جہاں فائدہ ہوتا وہاں جھکتاتے تھے، اس وجہ سے وہ اندر اندر کڑتے بھی رہتے تھے۔ تو دنیا میں بھی ان کی تجارت فائدہ مند نہیں ہوئی، اور آخرت میں تو جو نقصان ہونا ہے وہ تو بالکل ایسی چیز ہے کہ جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، بالکل واضح چیز ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ، وہ ہدایت پانے والے نہیں تھے۔ محتد کے معنی ہدایت پانا، صحیح راہ پر، صحیح راہ کو حاصل کرنا۔ تو یہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، اپنے غلط مقصد کی وجہ سے، اپنی بری نیت کی وجہ سے، اپنے برے ارادے کی وجہ سے صحیح راستے کو حاصل کرنے والے نہیں تھے۔ اس لیے انہوں نے جو چوائس کیا، جو اختیار کیا، اس اختیار میں وہ ناکام رہے، وہ فیل ہو گئے، وہ صحیح اختیار نہیں کر سکے، صحیح راہ تک وہ اپنے اختیار کی وجہ سے پہنچ نہیں سکے۔ اس لیے اس اختیار میں ناکام ہونے کی ذمہ داری بھی ان پر ہے۔ جو چوز انہوں نے کیا، جو چیز انہوں نے خرید لیا، اس چیز کے خریدنے میں وہ ناکام ہو گئے، اس کی ذمہ داری بھی ان پر ہے۔ اس لیے وہ صحیح راستے سے اللہ کی طرف سے محروم کر دیے گئے۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے کہا کہ کس طرح سے
اپنے ذاتی مقصد کے لیے انہوں نے ایک اچھی چیز کے مقابلے میں ایک غلط چیز کو ترجیح دیے، جس کی وجہ سے وہ دنیا میں بھی برباد ہو گئے، آخرت میں بھی برباد ہو گئے۔ آگے مثال دے کر ان کو اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح راہ پر گامزن رکھے اور حق کو صحیح طور پر سمجھ کر اس کی روشنی میں چلنے کی توفیق دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔